اب اس کے اندر 6 حصے بیان کیے گئے ہیں خمس کے. شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ خمس کے 6 حصے ہیں. خمس ایک تو اللہ کا حصہ ہو گیا, وللرسول رسول اللہ کا حصہ ہو گیا, ولذی القربى رسول کے رشتہ داروں کا حصہ ہو گیا جس کی تفصیل ابھی آگے آئے گی, والیتاما یتیموں کا حصہ ہے, مساکین اور غریبوں کا حصہ ہے, وابن السبیل اور مسافروں کا جس کی بھی خاص تفصیل ابھی آگے آنے والی. 6 حصے ہو گئے. اچھا جو غیر شیعہ حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں, وہ سہم خدا کے منکر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کا کوئی حصہ نہیں, جبکہ آیت فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ سب سے پہلے اللہ نے اپنا حصہ رکھا ہے. ہم یہ کہتے ہیں بات کہ جب آیت میں فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ کا لفظ آیا ہے تو پھر آپ نے کیوں نکالا ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی خدا کیا کوئی مال خرچ کرتا ہے کہ ہم اسے دیں؟ رسول کو دینا پھر بھی صحیح, کیونکہ رسول اللہ کی ضروریات ہیں, رسول اللہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں. ذی القربہ کا بھی یہی مسئلہ ہے, وہ بھی ان کے ساتھ بھی ضروریات لگیں, وہ بھی مال خرچ کرتے ہیں. لیکن خدا بے نیاز ہے, اس کو دینا لغو ہے, بے معنی ہے. جب خدا کو دینا بے معنی ہے تو اس کا سہم اور حصہ بنانا یہ بھی فضول ہے. لہذا خمس کے 6 حصے نہیں ہوں گے بلکہ 5 ہوں گے. دیکھیے اب بظاہر تو یہ بات لگ رہی, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کو یہ بات پتہ نہیں تھی تو اس نے سب سے پہلے اپنا نام کیوں رکھا اس کے اندر؟ تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی تعظیم اور اکرام کے لیے رکھا ہے اس نے, ورنہ اس کو کوئی ضرورت نہیں. ہم پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات دیکھیے جو غنائم آتے ہیں نا, جو مال غنیمت بھی آتا ہے, جنگوں کا بھی چلیں اگر ہم مال غنیمت لیں, اتنی زیادہ مقدار ہوتی ہے, جو جواہرات بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, زیور وغیرہ بھی ہوتا ہے مال غنیمت میں. تو رسول اللہ کی زندگی, اپنی زندگی تو بہت سادہ اور بہت ہی معمولی زندگی تھی, یعنی اس کو اتنا خرچ نہیں ہوتا تھا. تو غنائم کا جو 20% جو خمس کا ہوگا رسول کی ضروریات سے تو بہت زیادہ ہے, رسول کو اتنی ضرورت نہیں. لہٰذا اب رسول کے سہم کی بھی پھر رسول کو کوئی ضرورت نہیں ہوگی, کیونکہ رسول اللہ تو بہت ہی تھوڑی سی مقدار بھی ان کے لیے کافی تھی. تو آپ کو اللہ کے سہم کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا حصہ بھی ختم کر دینا چاہیے. اسی طرح رسول اللہ کے جو قرابت دار تھے ان کی زندگیاں بھی بہت سادہ تھیں, ان کو بھی تھوڑا سا دینے کے بعد باقی حصہ ان کا, وہ بھی محتاج خمس نہیں تھے, وہ بھی بے نیاز تھے, تو ان کا حصہ بھی ختم کر دینا چاہیے. تو اگر آپ اس کے باوجود بھی پیغمبر اسلام کا بھی حصہ آپ نے رکھا ہوا ہے اور قرابت داروں کا بھی حصہ رکھا ہوا ہے جبکہ وہ اس سے بے نیاز تھے, تو پھر اللہ کا حصہ آپ نے کیوں نکال دیا؟ اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی ہم پھر بھی بات مان لیں کہ رسول اللہ جب تک حیات تھے ان کی زندگی میں تو وہ حصہ ان کو ضروریات تھی ان کے ساتھ, لیکن اب رسول اللہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں تو رسول اللہ کی وفات کے بعد ان کے حصے کو ختم کر دینا چاہیے. اب تو رسول اللہ کو اس حصے کی ضرورت نہیں ہے نا, تو اس صورت میں پھر یہ حصہ کس کو جائے گا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ حکم رسول کی زندگی کی حد تک تھا, مرنے کے بعد یہ حکم ختم ہو گیا, تو آیت کے اندر تو کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ رسول کی زندگی تک صرف ان کو خمس دو اور مرنے کے بعد ان کا یہ حصہ ختم ہے. جب آیت مطلق ہے اور کسی بھی قید کے بغیر ہے تو پھر آپ نے کیسے اس کے اندر یہ والی شق نکال دی؟ تو اور غیر شیعہ حضرات بھی ہیں, وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ وفات پیغمبر کے بعد اکثر, سب تو نہیں لیکن اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ ہم ان کے حصے کو تسلیم کرتے ہیں, جبکہ جو غیر شیعہ, اکثر غیر شیعہ حضرات ہیں وہ لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ وہ ہم سہم خدا کے منکر ہیں, کیونکہ خدا جو ہے وہ بے نیاز ہے. ہم کہتے ہیں اگر وہ بے نیاز ہونے کی وجہ سے آپ سہم خدا کے منکر ہیں تو وفات پیغمبر کے بعد رسول اللہ بھی اپنے خمس سے بے نیاز ہو گئے ہیں, تو ان کے حصے کو بھی ختم کر دینا چاہیے. تو لیکن آپ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کفار کے ساتھ جنگ ہو اور جو مال غنیمت حاصل ہو اس میں سے سہم رسول جو ہے وہ نکالا جائے گا, تو پھر وہ کس دلیل سے آپ نکالیں گے؟ تو دیکھیے اب رسول اللہ کے زمانے میں یہ تین حصے جو ہے وہ, یہ جو 3 حصے ہیں یعنی سہم خدا, سہم پیغمبر اور سہم ذی القربہ, یہ جو آیت کا ایک ٹکڑا ہے, ان تینوں کو کلیکٹیولی سہم امام کہا جاتا ہے, کیونکہ پروردگار کا بھی حصہ, رسول اللہ کا حصہ اور ذی القربہ کا حصہ, ان تینوں کو سہم امام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اب کیونکہ حکم خمس برقرار ہے تو امام کیونکہ پردہ غیبت میں ہے, تو پھر ہمارے پاس آگے بھی دلائل ہم اس کو پیش کریں گے کہ فقہاء اور مراجع جو ہیں وہ ان کے پاس خمس کس دلیل سے آئے گا, وہ اگلی نشست میں ہماری یہ بات آئے گی. تو کیونکہ ان کے پاس آئے گا تو لہٰذا اب کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, اللہم صلی علی محمد و علی محمد,
امام اگر ظاہر بھی ہو جائیں، انشاءاللہ امام کا ظہور ہو جائے، تو سہم خدا، سہم پیغمبر اور سہم ذی القربہ یہ امام کا حق ہے، امام کے پاس آئے گا، اسی وجہ سے سہم امام کہا جاتا ہے. اور امام کیونکہ غیبت میں ہے، لہٰذا یہ مجتہد جامع شرائط کے پاس یہ چیز آتی ہے، اور وہ ان کو انہی مصارف میں خرچ کرتا ہے جس میں رسول اور امام خرچ کیا کرتے تھے، جو کہ ابھی آگے چل کر ہماری اس سلسلے میں دلائل آئیں گے. تو یہ ایک انتہائی اہم جو ہے وہ مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تو رسول کے اختیار میں یہ سب تھے، اور یہ تمام حصے جب تک رسول اللہ حیات تھے، ان کے بعد یہ ائمہ معصومین کے اختیار میں چلے گئے، اور امام کی غیبت میں پھر فقہاء اور مجتہدین جو ان کے نائبین ہیں ان کے اختیار میں یہ چیزیں آ گئیں، جنہیں وہ معمولی حصہ اپنی ضروریات زندگی پر اس کا خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو سب کا سب ہے وہ فقط اور فقط اسلام اور مسلمانوں کی اصلاح اور مذہب کی ترقی اور تبلیغ کے اندر اس کو خرچ کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے اندر ایک چیز، ایک لفظ آ رہا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، ذی القربہ. ذی القربہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ بہت سے حکام وقت نے تو یہاں تک یہ کہا کہ اس سے حاکم وقت کے رشتہ دار مراد ہیں، ذی القربہ سے مراد. خیر ان کو تو چھوڑیے، لیکن یہ بات اور بیان کر دی جائے کہ اس سے رسول اللہ کے بھی سارے رشتہ دار مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد ائمہ اہل بیت علیہم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اس کی دلیل وہ معتبر روایات ہیں جو اہل بیت رسول سے نقل ہوئی، یعنی رسول اللہ کے علاوہ رسول کے بعد ان کے وہ جانشین جو اسلامی حکومت کے رہبر اور رہنما یعنی امام، خمس کا ایک حصہ ان سے منسوب ہے. یعنی سہم خدا، سہم پیغمبر اور سہم ذی القربہ، یہ تینوں حصے اب امام معصوم سے متعلق ہیں، اور ان کی غیبت میں مراجع کے پاس یہ اختیارات آ جاتے ہیں جس کے دلائل آگے آئیں گے، جس سے وہ اپنی سادہ زندگی کا اہتمام کرتے ہیں. اور دیکھا جائے تو اب یہ تینوں کے تینوں حصے، چاہے وہ سہم خدا ہو، سہم پیغمبر ہو یا سہم ذی القربہ ہو، یہ تینوں کے تینوں حصے عوام کی ضروریات کے لیے خرچ ہوتے ہیں. اچھا، اب یہ جو یتامہ والمساکین وابن السبیل، اس سے کیا مراد ہے؟ اگرچہ آیت کے اندر تو یہ مطلق ہے کہ صرف یتیموں، مسکینوں اور غریبوں اور مسافروں کے لیے اس قسم کے الفاظ آئیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ تو مطلق تمام کے لیے، لیکن اہل بیت سے جو معتبر روایات آئی ہیں اس میں یہ تینوں حصے بھی، یعنی یتامہ، مساکین وابن السبیل، یہ تینوں بھی سادات ہی سے متعلق ہیں، یعنی سادات یتیم، سادات مسکین اور سادات مسافر. اچھا، اب یہ تینوں اچھا اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے دلیل بھی ہے کہ سب کو پتا ہے کہ احادیث معتبرہ میں بات آئی ہے کہ بنو ہاشم جو یہ سادات ہیں ان کے لیے زکوٰۃ مسلماً حرام، یہ تو سب قائل. اور چھٹے امام نے بھی بات کہہ دی کہ الصدقۃ علینا حرام والخمس لنا فریضہ، صدقہ یعنی زکوٰۃ لینا ہمارے لیے حرام ہے، اور خدا نے ہمارے لیے خمس کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے. اچھا، اب آیت میں جو سمجھتے ہیں اس بات کو، ان کے لیے کہ آیت میں ذی القربہ بطور جمع نہیں آیا بلکہ بطور واحد ذکر ہوا ہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ کہ فقط کوئی ایک شخص جو رسول اللہ سے امتیازی کوئی رشتہ رکھتا ہے اس کو ذی القربہ کہا گیا. اس لیے اللہ اور رسول اور ذی القربہ کے جو تینوں حصے ہیں انہیں کلیکٹیولی سہم سادات کہا جاتا ہے. سہم یتامہ، سہم مساکین اور سہم وابن السبیل، ان تینوں کو ملا کر اس کو ہم شارٹ فارم میں سہم سادات کہتے ہیں، کیونکہ روایت معتبرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں پہ یتیم، مسکین اور مسافر سے بھی مراد بھی سید، جس کے لیے الگ ہمارے پاس روایتیں اور معتبر روایتیں.